السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم ایک اور نبی کی کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور نبی بھی ایسے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو 50% حسن جو ہے نا وہ ان کو دیا گیا، باقی 50% باقی انسانوں کو دیا گیا۔ مختلف اس کے اوپر آراء ہیں، لیکن یہ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسن کے اندر اپنی مثال آپ تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 50% حسن دیا، اور 50% جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دیا۔ لیکن یہ تو ان کی شخصیت کا محض ایک ظاہری پہلو ہے۔ اصل بات تو وہ کردار ہے جو ان کی شخصیت سے ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کا میں آپ کو مختصر کر کے ان کی کہانی سناتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 ایک بیوی سے تھے اور 10 جو ہے وہ دوسری بیوی سے تھے۔ تو جو 2 ایک بیوی سے تھے ان میں ایک یوسف علیہ السلام تھے، اور دوسرے ان کے چھوٹے بھائی بنیامین تھے۔ اور جبکہ دوسری بیوی سے جو 10 بھائی تھے، ان کا تذکرہ بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے۔ ان کے نام البتہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہے، البتہ موجود ہے تاریخ میں۔ تو ہم یہاں پر اس وقت میں ذکر کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ جو بچپن سے ہی بہت ہی ذہین، فہیم، سمجھدار، اور کیونکہ ان کو نبوت سے نوازا جانا تھا تو ان کے اندر ایسی نشانیاں نظر آ جاتی تھیں کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بڑے غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ ان کے بچپن میں ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ جس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے جو ہیں وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں سجدہ جو ہے نا وہ ایک شریعت میں ایک طرح سے سلام کا ایک طریقہ تھا، اور آپس میں لوگ جب ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے تو وہ سجدہ کیا کرتے تھے، اور یہ اس شریعت کے اندر جائز تھا۔ تو جب انہوں نے اس خواب کو اپنے والد صاحب کو سنایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو وہ خود بھی کیونکہ نبی تھے اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ان کے اس بیٹے کو یقیناً بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑا مقام ملنے والا ہے۔ اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس کے جو بھائی، جو سوتیلے بھائی ہیں اس کے، وہ پہلے ہی اس سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں اس کو کوئی نقصان پہنچا دیں اور اس کے خلاف کوئی سازشیں کریں۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب ہرگز مت سنانا۔ لیکن بہرحال کچھ عرصہ گزرا، ان کے بھائی جو تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ ان سے جلتے تھے، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ان کو کسی طرح سے ان کی نظروں میں گرا دیں، اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہو تو کسی طرح سے ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ تو ان بھائیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ پہلے تو یہی منصوبہ بنایا کہ قتل کر دیں گے، پھر ان میں سے ایک بھائی نے جو ہے وہ تجویز دی کہ بجائے قتل کرنے کے ہم ان کو کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، جہاں سے ان کو کوئی قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو وہ ایک دن اپنے والد صاحب کے پاس یہ بہانہ بنا کر آئے کہ ہمیں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر جانا ہے، اور ہم جنگل میں جائیں گے، ہم وہاں پر کھیلیں گے، یوسف بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، کچھ کھائے گا، پیے گا، تو یہ بھی جو ہے نا وہ آج کی زبان میں انجوائے کر لے گا، تو اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یوسف علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جانتے تھے، تو انہوں نے اس کو اجازت دینے میں ان لوگوں کو اجازت دینے میں وہ ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم لوگ اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ گے، کوئی بھیڑیا آ کر اس کو کھا جائے گا۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ بھائی ہم اتنے سارے ہیں، ہم مل کر اس کی حفاظت کریں گے، ہمارے ہونے کا کیا فائدہ اگر اتنے سارے ہم مل کر بھی جو ہے وہ ایک بھیڑیے سے اس کی حفاظت نہ کر سکیں۔ تو بہرحال کسی نہ کسی طرح اپنی باتوں سے انہوں نے بہلا پھسلا کر اجازت لے لی، اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر وہ جنگل میں چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے جیسا کہ منصوبہ بنایا تھا، ایک اندھے کنویں کے اندر انہوں نے ان کو ڈال دیا، اور نیچے ایک چٹان تھی وہاں پر ان کو بٹھا دیا، ایک ڈول کے ذریعے ان کو نیچے اتارا اور ان کو ایک پتھر کے اوپر بٹھا دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک انہوں نے ان کی قمیض اتار لی اور اس کے اوپر کوئی جانور کا خون لگا دیا، اس کو لے جا کر اور جھوٹ موٹ کر روتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس گئے، ان سے کہا کہ بھائی ہم تو اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، پیچھے سے ایک بھیڑیا آیا اور وہ آ کر یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، اور جو ہے نا ان کا خون آلود کرتا جو ہے وہ ان کو دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے بہت زیادہ، اور کہنے لگے کہ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ تم ایسا ہی کرو گے، اور بالآخر لیکن انہوں نے پھر بھی یہ بات وہ پہچان لی کہ کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا، صرف اس پہ خون لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بات کچھ اور ہے لیکن تم ظاہر کچھ اور کر رہے ہو، لیکن میں بہرحال صبر کروں گا، جو اللہ کی طرف سے ہوا اس پر میں صبر کروں گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، یوسف علیہ السلام وہاں کنویں میں موجود تھے، واقعتاً پھر ایک قافلہ آیا، اس نے ان کو جب پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کے لٹک گئے، انہوں نے ان کو باہر نکال لیا۔ وہ قافلہ مصر جا رہا تھا، انہوں نے ان کو مصر میں لے جا کر بیچ دیا، اور اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ بہت کم قیمت کے اوپر، ان کو 40 درہم، کہیں آتا ہے 20 درہم، ان کو اس قیمت پر بیچ دیا۔
اور ان کو خریدنے والا تھا عزیز مصر، جو کہ مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی دیکھو اس بچے کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ رکھنا، اس کو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ وہ اپنی شکل صورت سے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی معمولی انسان نہیں لگتے تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ کچھ عرصہ گزرا اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہو گئے وہاں پر رہتے ہوئے اور جوان ہو گئے، تو عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے وہ ایک دن موقع غنیمت جان کر ان کے ساتھ جو ہے وہ برا ارادہ کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ایک نشانی دکھا دی جس کی وجہ سے وہ اس کی چال میں نہ آئے اور بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اس چال سے بچ نکلے تو اس کے بعد بہانہ بنا کر اس کی بیوی نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اور بلکہ یہ بات بھی آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود دعا مانگی کہ اے اللہ کے ان عورتوں کے چالوں سے مجھے بچا، اور اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے قید میں ڈال دے۔ تو ان کو جو ہے وہ ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بطور ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ پھر وہاں پر بھی ایک عجیب و غریب قصہ پیش آیا کہ جب وہ قید میں تھے تو وہاں پر دو آدمی تھے جن کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی اور انہوں نے ان کو بھی توحید کا پیغام پہنچایا، اور ان میں سے ان دو لوگوں نے خواب دیکھے۔ انہوں نے کیا خواب دیکھا؟ ایک نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ تین برتن رکھے ہوئے ہیں جس میں روٹیاں ہیں اور اس میں سے پرندے آ کر ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں، اور دوسرے آدمی نے یہ خواب دیکھا کہ وہ جو ہے انگور کا رس نکال رہا ہے یا اس میں سے شراب نکال رہا ہے اور وہ بادشاہ کو پلا رہا ہے۔ تو انہوں دونوں نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو آپ نے ان کو پہلے تو توحید کی دعوت دی اور اس کے بعد ان کو ان خوابوں کی تعبیر بتایا کہ جو آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ یعنی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو سزائے موت دے دی جائے گی اور سولی پر چڑھا دیا جائے گا، جس کے بعد پرندے تمہارا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور دوسرے آدمی کو انہوں نے بتایا کہ تم جو ہے وہ زندہ رہو گے اور بادشاہ تم سے اپنی خدمت لے گا اور تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے یا بادشاہ کی خدمت کرو گے۔ اور یہ خوابوں کی تعبیر درست ثابت ہوئی، کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی ہوا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا جس آدمی سے کہ جو بادشاہ کی خدمت کرے گا، انہوں نے اس سے کہا کہ جب تم جاؤ تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اور اس کو یاد دلانا میرے بارے میں۔ لیکن وہ اللہ کی حکمت کے تحت وہ آدمی جب وہاں چلا گیا بادشاہ کے دربار میں تو وہ اس بات کو بھول گیا، اور اس کے بعد جب اس نے یوسف علیہ السلام کا ذکر جب اس کو اس وقت یاد آیا کہ جب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ ایک بہت مزیدار کہانی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم واقعہ جو ہے یہ آپ کو اگلے قسط کے اندر ہم اس سے آگے کی آپ کو بات بتائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور آپ دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے اندر ہم تذکرہ مکمل کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں جو ہم نے سبق سیکھا، جو سبق حاصل کیا، انشاءاللہ وہ بھی ہم اس کے آخر کے اندر آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔